کی تلاشی لی ہے؟ ایک سالار نے پوچھا۔ لی ہے، محافظ نے جواب دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تاجر ہیں، ان کا سارا سامان کھلوا کر دیکھا ہے۔ جمع تلاشی بھی لی ہے، ان کے پاس ان خنجروں کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں۔ اس نے 5 خنجر سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں رکھ دیے۔ ہم مراکش کے تاجر ہیں، ایک تاجر نے کہا، اسکندریہ تک جائیں گے۔ 2 روز گزرے، ہمارا قیام یہاں سے 10 کوس پیچھے تھا۔ پرسوں شام یہ لڑکیاں ہمارے پاس آئی، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سسلی کی رہنے والی ہے۔ انہیں عیسائی فوج کا ایک کماندار گھروں سے پکڑ کر ساتھ لے آیا اور ایک بحری جہاز میں جا سوار کیا۔ ان کے ماں باپ غریب ہیں۔ یہ کہتی ہے کہ بے شمار جہاز اور کشتیاں چل پڑی۔ لڑکیوں والے جہاز میں چند اور کماندار قسم کے آدمی تھے اور ان کی فوج بھی تھی۔ وہ سب ان لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر عیش و عشرت کرتے رہے۔ اس ساحل کے قریب آئے تو جہازوں پر آگ کے گولے گرنے لگے۔ تمام لوگ جہازوں سے سمندر میں کودنے لگے۔ ان لڑکیوں کو انہوں نے ایک کشتی میں بٹھا کر جہاز سے سمندر میں اتار دیا۔ یہ بتاتی ہے کہ انہیں کشتی چلانی نہیں آتی تھی۔ کشتی سمندر میں ڈولتی اور بھٹکتی رہی۔ پھر ایک روز خود ہی ساحل سے آ لگی۔ ہمارا قیام ساحل کے ساتھ تھا۔ یہ ہمارے پاس آ گئی، بہت ہی بری حالت میں تھی۔ ہم نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ انہیں ہم دھتکار نہیں سکتے تھے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا کیا کرے۔ پچھلے پڑاؤ سے یہاں تک انہیں ساتھ لائے ہیں۔ یہ سوار آ گئے اور ہمارے سامان کی تلاشی لینے لگے۔ ہم نے ان سے تلاشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر کا حکم ہے۔ ہم نے ان کی منت و سماجت کی کہ ہمیں اپنے سلطان کے حضور لے چلو۔ ہم عرض کریں گے کہ ان لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لے۔ ہم سفر میں ہیں، انہیں کہاں کہاں لیے پھریں گے۔ لڑکیوں سے پوچھا تو سسلی کی زبان بول رہی تھی اور ڈری ڈری سی لگتی تھی۔ ان میں سے 2-3 اکٹھی ہی بولنے لگی۔ صلاح الدین ایوبی نے تاجروں سے پوچھا کہ ان کی زبان کون سمجھتا ہے؟ ایک نے بتایا کہ صرف میں سمجھتا ہوں۔ یہ التجا کر رہی ہے کہ سلطان انہیں پناہ میں لے لے۔ کہتی ہے کہ ہم تاجروں کے قافلے کے ساتھ نہیں جائیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ڈاکو ہمیں اٹھا کر لے جائیں۔ ادھر جنگ بھی ہو رہی ہے، ہر طرف عیسائیوں اور مسلمانوں کے سپاہی بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں سپاہیوں سے بہت ڈر آتا ہے۔ ہمیں جب گھروں سے اٹھایا گیا تھا تو ہم سب کنواری تھے۔ ان فوجیوں نے بحری جہاز میں ہمیں طوائفیں بنائے رکھا تھا۔ ایک لڑکی نے کچھ کہا تو اس کی زبان جاننے والے تاجر نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ کہتی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے بادشاہ تک پہنچا دو، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں رحم آ جائے۔ ایک اور لڑکی بول پڑی، اس کی آواز رندیائی ہوئی تھی۔ تاجر نے کہا، یہ کہتی ہے کہ ہمیں عیسائی سپاہیوں کے حوالے نہ کیا جائے، میں مسلمان ہو جاؤں گی بشرطیکہ کا کوئی اچھی حیثیت والا مسلمان میرے ساتھ شادی کر لے۔ 2-3 لڑکیاں پیچھے کڑی منہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے چہروں پر گھبراہٹ تھی، بات کرتے شرماتی یا ڈرتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تاجر سے کہا، ہم انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہو جائے گی بشرطیکہ کا کوئی مسلمان اس کے ساتھ شادی کر لے، اسے کہو کہ میں اس کی پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ یہ خوف اور مجبوری کے عالم میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں مجھ پر اعتماد ہے کہ میں انہیں اسلام کی بیٹیوں کی طرح پناہ میں لیتا ہوں۔ اپنے دارالحکومت میں جا کر یہ انتظام کر دوں گا کہ انہیں عیسائی راہبوں یا کسی پادری کے پاس بھجوا دوں گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب عیسائی قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا تو میں کوشش کروں گا کہ ان کی شادیاں قابل اعتماد اور اچھی حیثیت کے قیدیوں کے ساتھ کر دوں۔ انہیں یہ بھی بتا دو کہ کسی مسلمان کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ انہیں اجازت ہوگی کہ کسی مسلمان سے ملے۔ ان کے ضروریات اور عزت کا خیال رکھا جائے گا۔ تاجر نے لڑکیوں کو ان کی زبان میں سلطان ایوبی کی ساری باتیں بتائی تو ان کے چہروں پر رونق آ گئی اور ان شرائط پر رضامند ہو گئی۔ تاجر شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے
لڑکیوں کے لیے الگ خیمہ لگانے اور خیمے کے باہر ہر وقت ایک سنتری موجود رہنے کا حکم دیا۔ کی جگہ بتانے ہی لگا تھا کہ 6 صلیبی سلطان ایوبی کے سامنے لائے گئے۔ وہ بہت ہی بری حالت میں تھے، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، کپڑوں پر خون بھی تھا، ریت بھی۔ ان کے چہرے لاشوں کے مانند تھے۔ ان کے متعلق بتایا گیا کہ 1.5-2 میل دور ساحل پر بے سود پڑے تھے اور ٹوٹی ہوئی کشتی پر تیر رہے تھے۔ ایک دن کشتی پانی بھر جانے سے ڈوب گئی۔ یہ سب تیر کر ساحل تک پہنچے۔ کشتی میں 22 آدمی سوار ہوئے تھے، صرف یہ 6 زندہ بچے، ان سے چلا نہیں جاتا تھا۔ یہ صلیبی لشکر کے سپاہی ہی تھے، وہ سب دھڑام سے بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک چہرے سے لگتا تھا کہ معمولی سپاہی نہیں ہے، وہ کراہ رہا تھا۔ اس کے کپڑوں پر خون کا ایک دھبا بھی نہیں تھا، مگر زخمیوں سے زیادہ تکلیف میں معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ساتوں لڑکیوں کو غور سے دیکھا اور پھر کراہنے لگا۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا حکم تھا کہ ہر ایک قیدی اسے دکھایا جائے۔ چونکہ قیدی ابھی تک سمندر سے بچ بچ کر نکل رہے تھے، اس لیے ہر ایک قیدی سلطان ایوبی کے سامنے لایا جاتا تھا۔ اس نے قیدیوں کو بھی دیکھا، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ البتہ اس قیدی کو جو سب سے زیادہ کراہ رہا تھا اور جس کے جسم پر کوئی زخم بھی نہ تھا، سلطان نے غور سے دیکھا اور آہستہ سے اپنے سالاروں سے کہا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا۔ ان تمام قیدیوں سے جو اب تک ہمارے پاس آ چکے ہیں بہت کچھ پوچھنا ہے، ان سے معلومات لینی ہے۔ اس نے اس قیدی کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمی کماندار معلوم ہوتا ہے، اسے نظر میں رکھنا۔ جب بھی علی بن سفیان آئے تو اسے کہنا کہ اسے تفصیلی پوچھ گچھ کرے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے اندر کی چوٹیں آئی ہے، شاید پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ انہیں فوراً زخمی قیدیوں کے خیمے میں پہنچا دو، انہیں کھلاؤ اور ان کی مرہم پٹی کرو۔ قیدیوں کو اس طرف لے جایا گیا جس طرف زخمی قیدیوں کے خیمے تھے۔ لڑکیاں انہیں جاتا دیکھتی رہی، پھر ان لڑکیوں کو بھی لے گئے۔ فوج کے خیموں سے تھوڑی دور لڑکیوں کے لیے خیمہ نصب کیا جا رہا تھا، وہاں سے کوئی 100 قدم دور زخمی قیدیوں کے خیمے تھے، وہاں بھی ایک خیمہ گاڑا جا رہا تھا اور 6 نئے زخمی قیدی زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ لڑکیاں ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں خیمے کھڑے ہو گئے، لڑکیاں اپنے خیمے میں چلی گئی اور زخمیوں کو ان کے اپنے خیمے میں لے گئے۔ ایک سنتری لڑکیوں کے خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ لڑکیوں کے لیے کھانا آ گیا جو انہوں نے کھا لیا۔ پھر ایک لڑکی خیمے سے نکل کر اس خیمے کی طرف دیکھنے لگی جس میں نئے 6 زخمی قیدیوں کو لے گئے تھے۔ اس کے چہرے پر اب گھبراہٹ اور خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ سنتری نے اسے دیکھا اور اس نے سنتری کو دیکھا۔ لڑکی نے مسکرا کر اشارہ کیا کہ وہ زخمیوں کے خیمے کی طرف جانا چاہتی ہے۔ سنتری نے سر ہلا کر اسے روک دیا۔ لڑکیوں کو خیمے سے دور جانے یا کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ لڑکیوں اور 6 زخمیوں کے خیمے کے درمیان بہت سے درخت تھے۔ بائیں طرف مٹی کا ایک ٹیلا تھا جس پر جھاڑیاں تھیں۔ سورج غروب ہو گیا، پھر رات تاریک ہونے لگی۔ کیمپ کے غلغپاڑوں پر نیند غالب آنے لگی اور پھر زخمیوں کے کراہنے کی آوازیں رات کے سکوت میں کچھ زیادہ ہی صاف سنائی دینے لگی۔ دور پرے بحیرہ روم کا شور دبی دبی مسلسل گونج کی طرح سنائی دے رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس جنگی کیمپ میں جانگنے والوں میں چند ایک سنتری تھے یا وہ زخمی قیدی جنہیں زخم سونے نہیں دیتے تھے، یا صلاح الدین ایوبی کے خیمے کے اندر دن کا سما تھا۔ وہاں کسی کو نیند نہیں آئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے 3 سالار اس کے پاس بیٹھے تھے اور باہر محافظ دستہ بیدار تھا۔ سلطان ایوبی نے ایک بار پھر کہا، علی بن سفیان ابھی تک نہیں آیا۔ اس کے لہجے میں تشویش تھی۔ اس نے کہا، اس کا قاصد بھی نہیں آیا۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی تو اطلاع آ چکی ہوتی۔ ایک سالار نے کہا، معلوم ہوتا ہے وہاں سب ٹھیک ہے۔ امید تو یہی رکھنی چاہیے، صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن 50,000 کے لشکر نے بغاوت کر دی تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں نفری 1,500 سوار اور 2,700 پیادہ ہیں۔ ان کے مقابلے میں سوڈانی بہتر اور تجربہ کار عسکری ہے اور تعداد میں بہت زیادہ۔ ناجی اور اس کے سازشی ٹولے کے خاتمے کے بعد بغاوت ممکن نظر نہیں آتی۔ ایک اور سالار نے کہا، قیادت کے بغیر سپاہی بغاوت نہیں کریں گے۔ پیش بندی ضروری ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن علی آ جائے تو پتہ چلے گا کہ پیش بندی کس قسم کی جائے۔ صلیبیوں کو روکنے کے لیے تو سلطان ایوبی خود آیا تھا، لیکن دارالحکومت میں سوڈانی فوج کی بغاوت کا خطرہ تھا۔
علی بن سفیان کو سلطان ایوبی نے وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ سوڈانی لشکر پر نظر رکھے اور بغاوت کو اپنے خصوصی فن سے دبانے کی کوشش کرے۔ اسے اب تک صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر وہاں کے احوال و کوائف بتانے تھے، مگر ہو نہیں آیا تھا، جس سے سلطان ایوبی بے چین ہوا جا رہا تھا۔